نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم مولانا صاحب سے جو سلسلہ بڑی دیر سے چل رہا ہے، جس میں آپ کی ای میلز کا ہمیں بھی انتظار رہتا ہے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دینی خدمت کر سکیں، تو اس سلسلے میں ہم مولانا سے سوال و جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، فراز صاحب پوچھتے ہیں پاکستان سے کہ میں ایک دکاندار ہوں، جماعت سے 2-3 منٹ پہلے دکان بند کر کے مسجد جاتا ہوں، اکثر کوئی گاہک عین وقت پر آ جاتا ہے، اب کیا کروں؟ گاہک کو جواب دوں تو دکانداری خراب ہو جاتی ہے، اور اگر گاہک کی ضرورت پوری کرنے لگوں تو نماز رہ جاتی ہے، کوئی حل بتائیں کہ دونوں ہی معاملے رہ جائیں۔ آپ نے جو سوال کیا، دونوں تو بیک وقت نہیں نبھائے جا سکتے معاملے۔ ایک طرف نماز ہے با جماعت، جس کا 27 یا 25 گنا ثواب ہے، ایک طرف گاہک آیا ہوا۔ تو قرآن مجید نے یہی تو اپنے بندوں کی تعریف بیان کی ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو تجارت جو ہے نا، بلکہ آگے بڑھ کر آپ کی بات کی، تجارت جو ہے نا اس میں خریدنا بھی آتا، یہ تو الگ رہا بیع، کہ بیچنے لگے سودار دکاندار جو ہے نا گاہک کو سامنے اس کے کھڑا، تو اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کہا میرے بندے تو وہ ہیں جن کو تجارت بلکہ فروخت یہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو اس بارے میں ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ابو مسلم خراسانی نے بعد میں شہید کر دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پیارے استاد تھے، حق گو تھے، مداہنت نہیں کرتے تھے۔ ان کا حال یہی تھا کہ بس ایک چوٹ کی کسر باقی، اور سنار تھے، زیور مکمل ہونے میں صرف ایک چوٹ ہی میں لگا دیں تو بس مکمل ہوتا، اذان کان میں پڑی چھوڑ کر چلے جائے۔ اور ایک بزرگ کا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں رفیع الدین، ایک تو ان کے بیٹے ہیں یہ مراد آبادی تھے، تو ان کا سفر نامہ حج جب بھی فارسی ملتا وہ کہتے ہیں میں جب بمبئی کی طرف گیا تو راستے میں جہاں جہاں کوئی نیک آدمی زندہ یا اس کی قبر ملی زیارت کرتا گیا۔ تو ایک بزرگ جو گجرات کاٹھیا واڑ کے قریب تھے، ان کا لوگوں نے بیان کیا کہ یہ محمد نافع جو ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ یہ بافندہ کا کام کرتے تھے، کپڑا بننے کا، صرف ایک چکر لگا دینا تو کپڑا مکمل، مگر اذان کان میں پڑی چھوڑ کر چلے جاتے۔ ایک دن کوتاہی ہو گئی، بس کپڑا مکمل کر چلا نہیں گیا۔ تو جب وہ مسجد میں گیا، انہوں نے ڈول لٹکایا پانی نکالنے کے لیے، تو لوگ ان کی یہ کرامت بیان کرتے تھے کہ وہ پانی کی بجائے اشرفیاں آئیں، سونے کے پاؤنڈ آئے۔ تو حضرت سجدے میں گر گیا کہ میری جو غلطی ہے نا اس کی نقل سزا مجھے ملی ہے، کہ اگر دنیا چاہتے تو میرے پاس کام ہے، قارون کی طرح لے لو، پھر میری محبت کا نام کیوں لیتے ہو؟ جو پہلے طریقہ تھا کہ جب میرا نام کان میں پڑتا چھوڑ کر آ جاتے تھے، آج کیوں کپڑا مکمل؟ انہوں نے دوبارہ وہ اشرفیاں گرائیں، پھر توبہ کے بعد ڈور لٹکایا تو پھر پانی آیا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے، اور نماز بھی اسی کی ہے جو سب کو چھوڑ چھاڑ کرنا نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ابن حجر صاحبہ میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر اسلام کے بعد کبھی نماز کا وقت اس طرح نہیں آیا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہوں، وقت شروع ہوتا سجدے میں گر جاتا۔ تو ہونا تو میرے بچے یہی چاہیے، نماز میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ، گاہک بہت آئیں گے، آپ پرواہ نہ کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جو اس کے گمان بھی نہیں، تو گاہک بہت آئیں گے ماشاءاللہ، مگر آپ اس پر جم جائیں کہ اذان سنی چھوڑ کر چلے گئے۔ عاطف علی شاہ صاحب ناروے سے پوچھتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور ایک حق پر ہوگا، کیا یہ حدیث بالکل صحیح ہے؟ قادیانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ سب فرقے ایک طرف ہیں اور ہم دوسری طرف ہیں، ہم سچ اور حق والا فرقہ ہیں۔ آپ اس بارے میں ان کی یوٹیوب پر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پر لازمی ایک خطبہ اردو میں تو ضرور ریکارڈ کروا دیں۔ شاہ صاحب آپ کی خواہش ہے تو انشاءاللہ اردو میں ریکارڈ کرا دوں گا، مگر اس موضوع پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ اس روایت کی کوئی سند بھی ذوق سے خالی نہیں۔
اسی لیے امام ابن حزم جیسے رحمۃ اللہ علیہ الفصل میں اور مجد الدین فیروز آبادی صفر السعادت میں یہ بڑے بڑے نیک لوگ لکھتے ہیں کہ یہ بالکل روایت جو ہے نا کذب اور باطل ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ بعض لوگ جو نا سہارا لیتے ہیں کہ ہے تو کمزوری مگر ساری ملا جلا کر کچھ نہ کچھ تو بات ہے، تو کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کو ہتھیار بنانا کہ لوگ کہتے ہیں بس ایک گروہ جنتی باقی سارے کچھ تو کافر ہی کہہ دیتے ہیں، جو کافر نہیں کہتے وہ کہتے ہیں دوزخی۔ اب دوزخی کا بھی کہتے ہیں کہ وہ مخلد فی النار ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں، مگر امام ابن وزیر اور علامہ البانی کہتے ہیں کہ یار اس میں کہیں نہیں آیا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، سچے اور نیک لوگ بھی دوزخ میں جائیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، مگر آخر نجات پائیں گے۔ تو رسول اللہ کو ماننے کی وجہ سے یہ سارے امتی برحق ہیں، آپ کے امتی ہیں، ان میں کافر کوئی نہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو وہ سمجھنے کا بدجانتی نہیں، کسی میں لوگ سمجھنے میں کچھ غلطی کھا جاتے ہیں، کوئی نہیں، پیار سے سمجھانا چاہیے۔ حدیث نہیں ٹھیک، کمزور ہیں اس کی ساری روایتیں، ایسی چیزوں سے نہیں استدلال کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری مسلم وغیرہ چوٹی کے محدثین تھے، انہوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، ضعیف ہی ہیں اس کی ساری سندیں۔ پاکستان سے فیصل صاحب پوچھتے ہیں کیا نماز باجماعت ضروری ہے؟ اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو کیا کیا جائے؟ نماز کا کیا پوچھتے ہیں کہ نماز باجماعت ضروری ہے، اگر الگ بھی پڑھ لی جائے تو کوئی اس میں حرج تو نہیں، اور اگر رہ جائے تو شریعت نے کوئی بتایا اس کا طریقہ کر کے کیسے؟ نماز جو ہے نا باجماعت، جب اس کا اجر اکیلے کی نماز سے 25 گنا یا نیت آرہ 27 گنا تک بڑھ جاتا، خسارہ تو بہت ہے نا، ہم ٹکے کی خاطر کہتے ہیں کہ گاہ کیسا ہو، کوئی ٹکا ہی زیادہ مل جائے تو جس نماز کا اتنا ثواب ملتا۔ اور کئی روایتوں میں تو ایسا بھی کہ جو لوگ نماز سے پیچھے رہتے تھے منافقین وغیرہ، آپ نے فرمایا اگر بچے اور عورتیں ہوں میرا جی تو چاہتا کہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور ایندھن لے جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں، وعید بڑی آئی۔ اس لیے باجماعت پڑھنی چاہیے، اور رہ جائے یا کوئی آدمی تنہا کسی جگہ رہ رہا ہوا دوسرا جماعت کے لیے کوئی نہیں، تو آپ سب حضرات سن لیں کہ اذان اور اقامت ہر شخص کے لیے سنت ہے، بے شک باجماعت ہو یا اکیلا۔ باجماعت ہو تو ایک ہی اذان اور اقامت کافی ہے، ورنہ ہر آدمی ذمہ دار ہے کہ جب وقت نماز کا آئے تو فرض ادا کرنے سے پہلے اذان کے کلمے دہرائے، بے شک آہستہ آواز، بعد میں دعا کرے اور پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر نماز پڑھے۔ انشاءاللہ نا اللہ تعالیٰ 2 فرشتے تو اس کے پیچھے کھڑا کر دے گا نا، اذان کہے گا تو پھر انگنت فرشتے ہوں گے اس کے پیچھے صفون۔ تو آپ اپنے دل میں جماعت کی اہمیت کے لیے اگر رہ ہی گئے بدقسمتی سے اذان و اقامت کے کلمے کہہ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ شاید اس کی تلافی کر دے۔ کوتاہی بڑی ہے، بالکل نا فرض جماعت سے پڑھنے چاہیے۔ محمد فیضان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے، جبکہ ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتے تو نہ شکرے لوگ زیادہ متکبر اور کامیاب نظر آتے ہیں، خوش بھی نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس آیت مبارکہ کا صحیح حل کیا ہے؟ جن لوگوں کو اللہ نے دنیا کا مال و دولت فراواں دیا مگر اس کے باوجود وہ ناشکرے ہیں، متکبر ہیں، ان کو اگر زیادہ دولت نہیں ملتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ نا سمجھو کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اور اچھا سلوک ہو رہا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کا جسم اگر موٹا ہوتا جائے، سوجتا جائے، تندرست نہ ہو جسم تو اس کا موٹاپا جو ہے نا بظاہر نظر آتا بہت موٹا ہو گیا، مگر وبال ہی ہے نا اس کے لیے۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ دولت وبال ہے، لعنت ہے، یہاں نہیں تو اگلی دنیا میں کسر نکل جائے گی، وہاں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ بلکہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، انجام برا ہوتا ہے۔ اس لیے تکبر اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا کہ میں جو شکر کرتے ہیں ان کو اور دوں گا، تو آپ ذرا زندگی کا جو ہے نا معنی اس کو لمبا کریں نا کہ زندگی وہی نہیں جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ یہاں بھی بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتا، مگر اگر کسی وجہ سے یہاں دینا مناسب نہ ہو تو اگلی دنیا پر رکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایسے محل بنائے جن کی دعائیں یہاں نہیں قبول ہوئیں، تو ان کو کہا جائے کہ ہماری درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں، اب ان کے لیے جنت کا جو کوئی لینا لے لو۔ تو جن کی دعائیں یہاں قبول ہونے اس دنیا میں وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی، آج کے دن کے لیے رکھی ہوتی۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سچے کرے گا، مگر جیسے آج مل گیا یہ کل مل گیا، زندگی جو ہے مسلسل جاری ہے۔
یہ ختم نہیں ہوتی، قبر میں بھی زندہ، آگے بھی زندہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سارے موقعوں پر نا اس کا اجر اس کو دیتا، شکر کا اجر ضائع نہیں جاتا بالکل۔ اللہ عزیز اللہ کو، مگر اس میں یہ نہیں بیان کر کہ یہی فوراً دے دوں گا، بالکل دے گا اللہ تعالیٰ، اسی دنیا میں دے یا عاقبت میں دے۔ عامر بشیر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، جناب میں نے زندگی میں بہت نمازیں چھوڑ دیں، اب تو نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، مگر پیچھے رہ جانے والی نمازوں کے بارے میں شدید پریشان ہوں، برائے مہربانی قضائے عمری کا طریقہ بتا دیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ قضائے عمری کی بجائے نا اب آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ نماز باقاعدگی سے ادا ہو، سنتیں اور نفل کو زیادہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ پچھلے فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ بڑے بڑے نیک لوگ ابن تیمیہ میں حزم جیسے کہتے ہیں کہ پچھلی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ معاف کرنے والا، مگر باقی بہت سے بڑے بڑے نیک لوگوں کا بھی خیال ہے کہ مسلم اگر چھوڑتا رہا نمازیں تو وہ چونکہ قائل تھا ان کی فرضیت کا، وہ اس کے ذمہ قرض بن گئی، تو اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو بات تجویز کی نا وہ بہت ٹھیک ہے، بوجھ بھی نہیں بڑھتا اور ادا بھی ہوتی جاتے ہیں قضا نمازیں، کہ وہ سنتیں اور نفل جو ہے نا نمازوں کے ساتھ ان کو ان فرضوں کی نیت سے پڑھتا ہے، سنتیں چھوڑ دے، اس کو اس طرح کنورٹ کر دے کہ میں جو زور کی 4 سنتیں یہ کوئی چھوٹی زور پڑھ رہا ہوں، اسی طرح ہر نماز کے ساتھ یا وقت ملے تو 17 رکھتے ہیں، صبح دوپہر شام جب بھی موقع ملے سارے دن کی اکٹھی قضا کر دیں، زیادہ کا موقع ملے تو کر دیں، 2 فجر 4 زور 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، وطروں کی قضا کی ضرورت نہیں، کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ بہت کریم ہے، مہربان ہے، وہ اتنا سخت گیر نہیں ہے۔ آپ بس اب اللہ سے دعا کریں کہ اب مجھے سیدھا راستہ مل گیا، اللہم ثبت قلبی علی دینک ما احییتنی ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی انک انت الوہاب، کہ اپنے دین پر میرے دل کو جمائے رکھ، اور اب جب میرے دل کو تو نے ہدایت دی ہے تو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، تو وہی اصلی داتا ہے۔ یہ دعا یا اللہ مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھتے رہا کریں، میں آپ سب پڑھیں، سب محتاج ہیں، دل کے بدلنے کا پتہ نہیں کس وقت بدل جائے، اس لیے اللہ سے دعا کریں کیا دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر جمائے رکھنا، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ محمد شہزاد پاکستان سے پوچھتے ہیں، برائے کرم ضعیف احادیث کے بارے میں کچھ معلومات دے دیں، آپ اکثر ان کا رد کرتے ہیں، کیوں جب امت مسلمہ میں ایک علماء کا گروہ ایسا بھی موجود ہے جو ضعیف سے استدلال کو جائز سمجھتا ہے، کیا آپ میں اس بارے میں تشدد نہیں پایا جاتا؟ ضعیف روایتیں اگر اس قابل ہوتی کہ ان سے استدلال کیا جا سکے تو صحیح نہ ہوتی، پھر یہ تقسیم کرنے کی کیا ضرورت؟ موضوع جو ہے منکر تو وہ تو بالکل رضی کی ٹوکری میں پھینکیں، صحیح اور حسن سے استدلال کریں۔ ضعیف روایتوں سے کوئی عالم مرد کی استدلال نہیں کر سکتا کہ کوئی مسئلہ ثابت کرے، البتہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں ثواب بیان کیا گیا ہو کچھ یا عذاب بتایا گیا ہو کسی عمل کے نہ کرنے سے، تو آدمی یہ سمجھ کر کہ اگر حضور نے نہیں بھی فرمایا یار یہ نیک کام اگر کر لیں گے، جس میں خود کر لے چھپ سے پا کر، واز تبلیغ نہ اس کی کرے کہ حضور نے فرمایا لوگوں تم بھی کرو، اس طرح تو بہت بڑا بہت سر پر آ جائے گا، ذمہ داری آ جائے گی۔ جو بعد رسول اللہ سے صحیح ثابت نہیں وہ کیا کر ہم ٹھکانہ جہنم میں بنائیں، اس لیے ان سے پوچھیں کہ یہ متواتر حدیث جو ہے کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، ہر یہ سبب مقاصد میں نہ، تو یا تو یہ کہیں کہ حضور نے فرمایا، یہ نہیں کہتے، پھر عالم کہتے ایسا روایت کیا گیا، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا کتابوں میں لکھا، جان چھڑاتے ہیں مجہول سیکھوں سے، ورنہ اگر صاف کہیں کہ حضور نے فرمایا صحیح ضعیف کا فرق ہی مٹ جائے، تو ضعیف حدیثیں لائق تو اسی ہیں کہ ان چھوڑ جائے۔ بہرحال مسئلہ نہیں ان سے ثابت ہو سکتا، کوئی استدلال نہیں کر سکتا، ان میں ثواب یا عذاب جو بیان ہوا اس کی وجہ سے اگر خوش ہو رہے کہ اس نفل نماز کا اتنا ثواب کوئی نہیں، اللہ ذو الفضل العظیم ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا۔ بہتر یہی ہے جس طرح سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ کے مقدمہ میں علامہ ارمانی رحمۃ اللہ بہت بڑے بڑے نیک لوگوں کا بیان کیا، وہ کہتے ہیں ضعیف سے کسی طرح تعلق نہیں رکھنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، مسئلہ تو ثابت کرنے کے لیے پیش کرنا بالکل غلط۔ مولانا صاحب ایک سوال آیا ہے جس کے بارے میں ان صاحب کا لکھا نہیں گیا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ جناب کچھ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی کی بجائے امام مانتے ہیں اور خود کو لاہوری گروپ کہتے ہیں، آیا یہ لوگ اسلام کی نظر میں مسلمان ہیں یا نہیں؟
بظاہر ان کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں، آخر ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی امام تو ہوتا ہے۔ امام کی بات الگ ہے، کوئی عالم اور امام ہو جس کو لوگ مانے، اول تو امام ساری دنیا کے رسول کریم علیہ السلام ہی امت کو، اور کسی امام کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر بالفرض کسی نیک آدمی کے بارے میں عقیدت تو رکھیں، مگر جن لوگوں نے یہ کیا کہ بس جو لوگ غلام احمد کو نہیں مانتے ان سے نکاح کا تعلق نہیں رکھتے، بچیاں لے سکتے ہیں دے نہیں سکتے، وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں، جیسے کافر ہیں اہل کتاب، مگر وہ پچھلے نبی کی امت میں بچیاں لے سکتے ہیں، یہی وہ مقام ہمیں دیتے ہیں۔ نماز جو ہے نا کسی مسلمان کے پیچھے نہیں پڑھنی، یہ ساری باتیں جو ہیں باتوں نے انہیں امت سے کاٹ لیا۔ باقی مرزا غلام احمد نے جو کوئی لکھا نا اس سے جو نبوت کی قدر گھٹی ہے نا، یہ لوگ تو امام مانتے ہیں، اس نے ایک ایسی کرسی پر قبضے کی کوشش کی جس کا وہ اہل نہیں تھا۔ اب جب پوچھا آپ نبی ہیں یا امام ہے کیا دلیل ہے، پیش گوئیاں کی، پیش گوئیوں میں ہمیشہ تعویر اور ہیرا پھیری کرنی پڑی، وہ سچیاں نہ نکلی۔ ان کے اپنے ہی داماد تھے نواب محمد علی، وہ کہنے لگے ہر پیش گوئی جب نہیں پوری ہوتی یہی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ نبی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہ آئے یا وہ پیش گوئیاں پوری نہ لے دے کے یہی تھا کہ بھائی میں اسلام کو سچا ثابت کرتا ہوں کہ یہ قصے کہانی ہے، مجھ پر بھی وہی آتی ہے، میں جو کہوں گا ہوگا۔ بڑی بات تھی، مگر پیش گوئیاں اتنی جھوٹی نکلیں جس کا اندازہ نہیں۔ اس کے لیے پھر حقیقت وہی لکھنی پڑی کہ کبھی تیزی میں فرشتہ بول جاتا ہے، سننے سے کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، کبھی سمجھنے میں پیغمبر جو ہے سے غلطی لگ جاتی ہے۔ نبوت کو آپ بیڑا غرق کرنے میں اتنا غلام ہے ان کا کردار ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک، میرے استاد بھی قادیانی تھے، سب پڑھا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شخص کو پڑھنے کے بعد نبی کو ہی شاید اگر ایسے ہی نبی ہوئے ہیں پہلوں کو بھی سلام کہنا چاہیے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے آسمان زمین ٹل جائے وہ نہ ٹلے، اور اگر اس کے سمجھنے میں غلطی تو اللہ کیا دیکھتا تماشا، اسے ٹوک نہیں سکتا۔ پہلے تو غلطی نہیں کرتا، وہ سمجھتا، اتنا فہم ہوتا نبی، اگر غلطی کرے بھی بے شک سمجھنے میں تو اللہ کو ٹوکنا چاہیے۔ خدا ہے کہ وہ 25-30 سال اشتہار دیتا رہے ہر کتاب میں کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہو گیا، آسمان پر ہو گیا، اس کے وارث جو چاہے کریں گے میرے نکاح میں آئے گی۔ جب نکاح دوسری جگہ ہو گیا تو پھر کہا یہ بیوہ ہو کر آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسی پیش گوئیاں بہت ہے جو جھوٹی نکلی۔ تو میرا تو تبصرہ یہ ہے، کوئی میدان میں قادیانی بھی آ جائے بیٹھ جائے وہاں، میں اس سے بات کروں کہ اللہ کے بندے ماننا امام تو کسی ایسے کو تو مانو کہ کم از کم وہ نبیوں کو تو رسوا نہ کرے۔ آپ تو بالکل ڈوبا تھا، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا کہ فلاں نبی سے بھی یہ ہو گیا فلاں۔ بھائی اگر آپ سچے ہیں تو میری توبہ، میں نے پچھلے نبیوں کو بھی نہیں مانا، میں تو ان نبیوں کو مانتا ہوں جنہوں نے جو کہا آسمان کے سورج کی طرح پورا۔ دشمنوں میں مانا کہ صحیح ہوئی پیش گوئی۔ تو لاہوری گروپ تو مولانا منافق ہی ہوا، منافقین، کیونکہ اگر یہ صحیح معنوں میں ہوتے نا، پہلے دن یہ چاہیے کہ جب غلام احمد نے اعلانیہ یا کہا کہ میرا دعویٰ نبوت کا، جو نہیں نبی مانتے تھے ان کے لیے غلطی کا ازالہ وغیرہ لکھے، کیوں نہیں میں نبی اسی طرح کہوں جیسے موسیٰ عیسیٰ تھے۔ تو یہ کہنا کہ امام مانتے فریب ہے، اور پھر جو مانتے ہیں نبی ان کو نہیں یہ کہتے کہ اسلام سے خارج ہے، ان کو بھی مسلم مانتے ہیں، اپنا بھائی مانتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا اپنا عقیدہ بھی لاہوریوں کے یہ تھا، عدالت میں بیان انہوں نے داخل کرایا تھا کہ ہم اس مانا کا نبی غلام احمد کو مانتے ہیں۔ وہ تو جب خلافت کا جھگڑا پڑ گیا، محمد علی کو کسی نے خلیفہ نہ بنایا اور مرزا صاحب کا بیٹا بن گیا، بعض اور بن گیا، تو انہوں نے پھر اختلاف کر دیا کہ مجلس ہونی چاہیے، وہ انتظام کرے۔ یہ جھگڑا پھر اندر کا اپنا فساد ہے، مانتے پہلے یہ بھی نبی تھے۔ وہ قادیانی گروہ اسی لیے دکھاتا ہے کہ تمہارے کیا عقیدے سے یار بعد میں تم نے یہ بات گاڑی۔ ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے اچھی ملازمت، رزق کی کشادگی، برائے مہربانی کوئی ایسی ترکیب بتا دیں کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ کا صحیح شکر ادا کر سکوں، مگر یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے یہ نعمتیں چھین نہ لے۔ یہ سوچ مجھے پریشان کر دیتی ہے، اور دل میں مستقبل میں ہونے والے گناہوں کے بارے میں بھی پریشان رہتا ہوں۔ برائے مہربانی اس کیفیت کا حل بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کی یہ کیفیات بہت مبارک ہیں۔ بندہ مومن کو بالکل نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، مگر اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ تو کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، میری کسی غلطی کی وجہ سے میں پکڑا نہ دوں۔ اس لیے ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر جو ہے نا اس کے لیے 3 چیزیں جو ہے نا اس کے عنصر ہیں، یہ ہیں اس کے اجزاء۔ ایک تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کہ نعمتوں کو یاد کر کر کے نا، جو مال ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے، مکان اعلیٰ ہیں، بچے ہیں، جو بھی چیز سامنے آئے ہر نعمت پر آپ اپنے دل میں نا یہ یاد دہانی کریں
کہ میری یہ کسی قابلیت کا نتیجہ نہیں، مجھ سے زیادہ قابل زمین میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اور اس پر ایک جو ذکر فرمایا نا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، بہت پیارا تھا، مسلمان اس کو کریں، الحمدللہ علی کل نعمت کانت اور یا قائمہ، ہر نعمت جو اب تک مجھے ملی ہے یا آئندہ ملنے والی ہے، ان سب پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ یہ کلمہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے رہا کرو 7 بار، تم نے ساری نعمتوں کا حق ادا کیا۔ تو ایک تو دل میں نعمتوں کو محسوس کر کے محبت کرنا، یہ دل کا کام ہے کہ بھر جائے دل اللہ کی محبت، پھر وہ پیالہ چھل کے زبان سے ہر چھوٹی موٹی نعمت پر الحمدللہ الحمدللہ نکلتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو خود اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں استعمال نہ کرے، کہ اس کے دشمن کو خوش کرے، ابلیس کو، اور اللہ کو ناراض کرے جس نے نعمت دی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ نعمت کا کم از کم حق یہ ہے کہ اس کو اس خدا کی مخالفت میں نہ استعمال کرو جس نے دی ہے۔ میں نے آپ کو ایک کرانشن کوف دی کہ کوئی دشمن آئے تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، آپ وہی کرانشن کوف اٹھائے اور آ کر میرے بچے مار دیں، کتنی بڑی احسان فراموشی اور نمک حرامی ہوگی۔ اللہ کی نعمت اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرنا، اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں۔ تو 3 ہیں یہ شکر کے ارکان، اس سے شکر بنتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، زبان سے اس کی تعریف، اور پھر عمل سے اس چیز کو اس طرح استعمال کرنا جس طرح اللہ پسند کرتا، ورنہ زبانی شکر ہے، شکر کا کوئی بات نہیں۔ اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے چھن نہ جائے، اللہ سے معافی مانگتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہدایت دی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک، کوئی مطمئن نہ ہو کہ بس میں مومن ہوں، نہیں بگڑ نہیں سکتا، دل جو ہے نا بدل جانے والی چیز، اسی لیے قلب کہتا جس کو کہتے ہیں انقلاب سے ہی نکلا نا، بدلنے والی چیز۔ اللہ سے مدد مانگتا رہا کہ اللہ میرے دل کو حق پر جمائے رکھنا۔ دانش کیانی پوچھتے ہیں پاکستان سے، اہل فقہ کے درمیان نماز عصر کے وقت کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، عوام الناس کس کی پیروی کرے؟ ایسے اختلاف کے امت کے لیے نقصان دہ نہیں؟ بتا دیجئے کہ وقت نماز عصر صحیح کب شروع ہوتا ہے؟ نماز عصر میں شدید اختلاف کوئی نہیں، باقی ساری امت اور خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ہیں نا صاحبین، وہ سب قائل ہیں کہ 1 مثل کے بعد عصر کا وقت نہیں رہتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 مثل کے بعد ہوتا، مگر ان سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ وہ اس طرف ہی لوٹ آئے تھے۔ اسی لیے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب یار کوئی اختلاف نہیں، حدیث میں بھی 1 مثل آیا تھا، آپ کے شاگرد بھی کہتے تھے، اور ہماری کتابوں میں امام صاحب کا اس طرف رجوع کر رہنا ثابت ہے۔ اس لیے نا پکا جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ جب سایہ ڈلنا شروع ہو دوپہر کے وقت، اس وقت جتنا سایہ بچا ہوا نا، جس کو سایہ اصلی کہتے ہیں، گرمیوں میں بہت تھوڑا ہوتا کیونکہ سورج سر پر سے گزرتا، مکہ معظمہ میں تو ہوتا ہی نہیں، تو اگر نہ ہو تو پھر تو مسئلہ ہی صاف ہے۔ اگر ہے نا پاؤں کے پاس تھوڑا سا سایہ، وہ سایہ اصلی، اس کو بھی رکھنا جمع، جتنا اس چیز کا قد ہے جس کا سایہ وہ اس میں جمع کر دیں، اس کو مثل کہتے ہیں، 1 برابر قد کے نا اس میں اور اضافہ ہو گیا، یہ پھر عصر کا وقت ختم۔ تو اب کوئی نہیں اختلاف، گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس ساری امت کے ساتھ یار مل گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہ سورج ڈالنے کے بعد جو سایہ اس وقت تھوڑا سا باقی تھا، سردیوں میں ذرا لمبا ہی ہوتا، قد کے برابر ہی ہوتا بلکہ زیادہ بھی، اس میں آگے جمع کرنا ہے جس سے کہ آپ سایہ دیکھ رہے ہیں، خود اپنا ہے یا کوئی دوسری، جتنا اس چیز کا قد ہے، لمبائی ہے، اتنا اس میں اور جمع کریں، سایہ اصلی جمع مثل، 1 گنا اور اس میں بڑھا دیں، یہی ٹھیک ہے۔ باقی احتیاطاً اگر کوئی 2 مثل کے بعد ہی پڑے تو اس میں کوئی بڑھائی، وقت لمبا ہے، سورج زرد ہونے تک وقت ہی وقت ہے، اول وقت اگر پڑھ لیا جائے یا 2 مثل کے بعد ہی پڑھا جائے کوئی حرج نہیں۔ محترمہ زینب امریکہ سے پوچھتی ہیں، میں کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی اور کالا جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کالا جادو ایک لڑکا مجھے سکھاتا تھا اور وہ میرے خاوند پر بھی جادو کرتا تھا۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ غلط ہے، میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور قرآن پڑھتی رہی اور دعائیں بھی کی، لیکن اس کے بعد اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ میرے استاد جادوگر کا کہنا ہے کہ تم نے ان چیزوں کا دروازہ کھول دیا ہے، اب یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کو مکمل نہ کر دوں۔ میں شدید پریشان ہوں، میری مدد کیجیے، میری زندگی مسلسل تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ قرآن بھی چھوٹا جا اتنے پیا ہوں ارلے پاس
نہیں دیا انہوں نے. روکنے اور چھوٹا قرآن بھی یاد رکھے. سے اللہ بہن اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو کہ اب بھی آپ احساس ہو گیا کہ آپ جو ہے نا یہ چیز کر رہی تھی جادو وغیرہ، یہ بہت بری بات تھی. اللہ نے سحر کو کفر ہی کہا نا، تو اس سے اگر آپ نے نجات پائی اور چھوڑا اس کو تو بہت اچھا کیا. کوئی اثرات بد نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ فضل کرنے والا. قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں تو جب نازل ہوگی، پہلے روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہت ورد وظیفے کرتے تھے، مگر ان 2 کے نازل ہونے کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب، آپ نے سب چھوڑ دی کہ اب کسی اور استعاذہ کی ضرورت نہیں. یہ ہر مصیبت سے پناہ کے لیے اور ہر دشمن جن اور سب سے بچاؤ کے لیے ہتھیار ہے، یہی پڑھتے تھے. باقی میں یہ بتا رہا ہوں کہ سورہ الاعراف ہے، 8واں پارہ ہے، 6 رکوع اس کے ختم ہو گئے اور 7واں رکوع شروع ہوتا. اس میں آج پہلے شروع ہوتی ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جا کر ختم ہوتا ہے یہ مضمون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. 54 55 56 یہ 3 آیتیں یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. سب لوگ ویسے بھی پڑھا کریں. یہ سحر وغیرہ جو ہے نا سفلی عمل کوئی ان کا اثر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اور اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں جنات کا کوئی اثر ہے، آوازیں آتی ہیں، کبھی دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، اس طرح کی پریشانیاں، تو وہ سورہ آل عمران جو ہے نا، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو یہ آیت اتری آفا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. یہ 83 نمبر آیت ہے. یہ آیت جو نا اس کو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دایا تھوڑی آواز سے جیسے میں بول رہا ہوں اتنا کہہ دیا کریں روز گھر میں آفا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. بہت زبردست آیت ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ جب کوئی شخص آتا کہ میرا گھوڑا جو ہے نا وہ نہیں چلتا، سرکش ہو گیا، بیل نہیں کام کرتا، تو آپ کہتے اس کے کان میں جا کر یہ کہو، وہ کہتا سچے دل سے. اور مفہوم اس کا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کے منتظر ہو. زمین و آسمان کی ہر شے اس کی فرما بردار ہے، تم اس کا حکم نہیں مانو گے، تم نے اس میں پیدا کیا اور اس کام کے. تو وہ سر پر دوڑ پڑتے تھے، فوراً چلنا شروع ہو جاتے تھے. عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو مانے اور یہ پڑھے آفا غیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ڈھونڈتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کی ہر شے چاروں ناچار اس کا حکم مان رہی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا. تو سورہ اعراف کی وہ 3 آیتیں سحر کے لیے اور یہ جنات کے لیے. یہ میرے بھائی بہنیں نا اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قابو کر لے گا. ایک لوگوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بڑے آدمی کو ملنے جائیں جس نے حفاظت کے لیے کتے رکھے چھوڑے ہوئے، اگر آپ ان سے نبٹنا چاہیں کہ میں آپ کتے کو کسی طرح روکوں تو مشکل ہی ہے، پھاڑ دے گا آپ کو. اور اگر آپ آواز دیں چوڑی صاحب میں آ رہا ہوں آپ اس کتے کو ذرا سنبھالیں، اس نے آواز دینی اور ڈبو بیٹھ جائے گا. تو یہ سارے کتے جو ہے نا ابلیس ہے اس کے چیلے وغیرہ اللہ کے ہی ہیں. اللہ سے فریاد کریں نا کہ ان کو سنبھال، وہ ان کتوں کو نا پٹا ڈال دے گا. ہم خود ہی چارہ کریں کہ ان سے بچے نہیں. ان کو بڑی طاقتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ہم ان کا پھر مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کا کلام ہی ان پر روکتا. مولانا صاحب ایک دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں محمد عمر خان کہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ 12 ائمہ منصوص من اللہ تھے اور وہ اللہ پاک سے بلا واسطہ ہدایات لیتے تھے. کیا امامت ایمان کا حصہ ہے اور کیا سنی جنت میں بغیر اقرار امامت نہیں جا سکتے؟ آخرت میں بغیر امامت کی بھی کامیابی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ امامیہ حضرات جو ہے نا ان کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض جو ہے نا وہ یہی ہے، اور میں بھی اسی کا قائل ہوں. میں نے 12 خطبے بھی کی. یہ امامت جو منصوص من اللہ اور مفترض الطاعت انہوں نے نکال لی نا، پورا قرآن ہم کھنگال جاتے ہیں. 30 پاروں میں کوئی آیت نہیں کہ رسول اللہ کے بعد ایسی شخصیتیں ہوں گی. اب اس کے ساتھ روایتوں کے ضمیمے لگاتے ہیں. وہ روایتیں خود شیعہ حضرات کی علم رجال کی روشنی میں ضعیف ہیں. ایسا عقیدہ کہ رسالت کے ہم پلہ ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے، جو نہیں مانے گا وہ آخرت میں مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ دوزخ میں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی بات قرآن کو ہم سے کوئی دشمنی تھی کوئی نہیں بیان تھی.
اس لیے یہ امامت وغیرہ جو ہے نا اس کا کوئی ثبوت نہیں. باقی وہ 12 ہیں اور ان کے علاوہ بھی اہل بیت میں زیدیہ کے ہیں، دوسرے لوگوں کے بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے. وہ امت کے سرتاج ہیں، اولیاء امت سارے مانتے ہیں شیعہ سنی. اس لحاظ سے وہ تو ہمارے امام اور پیشوائی ہے بڑے بڑے. ہم تو چھوٹے چھوٹے عالموں کو امام کہتے ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، بڑی اونچی ہستیاں. یہ امامت ٹھیک ہے کہ امت کے پیشوا، مگر یہ کہ وہ منصوص من اللہ، ان کو پہچاننا فرض ہے، امام کے بغیر نجات نہیں، بالکل نہیں ٹھیک یہ بات. تھوڑے دنوں میں میرے دوست آئے تھے، 4 شیعہ دوست، ان میں سے ایک نے شروع یہاں سے کیا کہ حضور نے فرمایا جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرتا. میں نے کہا ان لفظوں سے حدیث کوئی نہیں حضور نے فرمایا. وہ کہتے ہیں مسلم میں نے کہا نکال کر ملم یارف امامت، میں نے کوئی نہیں کہا. وہ الگ بات ہے کہ سیاست کی بات ہے، حکومت کی، کہ اگر حکومت ہو، صحیح خلیفہ ہو اور آدمی انتشار پیدا کرنا چاہے اس کی بیعت نہ کرے. وہاں ہے کہ جو مرے اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. وہ نبی علیہ السلام ہو یا بعد میں کوئی حاکم وقت ہو تو پھر یہی ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. بیعت یہ خلیفہ وغیرہ جو ہے نا ان کی بیعت کا ذکر ہے. حاکم وقت حضور کے بعد اور کوئی نہیں ایسے امام بیان ہوئے، نہ کوئی ذکر ان کا. 12 اماموں کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، امام نہیں کہا، 12 خلیفے یا 12 امیر. وہ حضرت علی علیہ السلام اور حسن علیہ السلام ہو سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑی مدد کے لیے کردار ملا، یا آخر میں جا کر امام مہدی علیہ السلام حکمران ہوں گے. باقی جو ہیں بے شک وہ اہل ہوں خلافت کے دوسروں سے بڑھ کر، مگر بالفعل انہیں نہیں میری، نہ وہ امیر بن سکے نہ امت کے سربراہ. اس لیے یہ کوئی بات نہیں. باقی قرآن مجید کی ایک ہے جس سے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، لوگوں نے اس کو تختہ مشق بنا رکھا، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، کہ اس نے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں صحیح تفسیر کے مطابق امام سے مراد نہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ کچھ نہیں. وہاں اعمال نامہ مراد ہے. کتابوں کو بھی اللہ کہتا ہے من قبل کتاب موسیٰ امامہ، قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام تھی دنیا کی. تو اعمال نامہ لے کر آئیں گے لوگ اپنا اپنا. صحیح تشریح یہی، کیونکہ آگے ہی فکر آتا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گی کتاب خوش نصیب ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گی تباہ ہوں گے. وہاں اعمال نامے کی بات. اور اگر امام بھی مراد ہے نا تو امام پھر نبی سب سے بڑا امام ہوتا ہے. اس لیے جو اپنے وقت کے نبی کو نہیں پہچانتا اور اس پر ایمان نہیں لاتا پھر یہ ٹھیک ہے بات، نبی وقت کو پہچانے اور اس پر ایمان لائے، ورنہ یہود نصارہ کی طرح بے شک پچھلے انبیاء کو مانتا رہے کچھ فائدہ نہیں، جہنمی ہوگا. نبی مراد لے امام پھر ٹھیک ہے، یا اعمال نامہ مراد لے کہ اعمال ناموں کے ساتھ لوگ آئیں گے. امام ابن کثیر تب یہی فرماتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث خوش قسمت ہیں کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی امتی کی پیروی کی کہ اس کے پیچھے اندازوں چلے، سب سے لیتے ہیں باتیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، مگر کسی کو نبی کی سیٹ پر نہیں بساتے. جو دین اللہ کے رسول نے بتایا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم. اب کوئی نئی ہدایت نہیں آ سکتی. شیعہ حضرات جو اگر مانتے ہیں کہتے ہیں کوئی شریعت نہیں دے سکتے، وہ نہیں، پچھلی شریعت کے محافظ ہیں، اس کو وہ بتاتے ہیں. جی عدیل اکرم صاحب پوچھتے ہیں بتا دیجئے کہ ایک آدمی پہلے رشوت لیتا تھا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا اسے وہ سارا پیسہ لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا، یا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ماضی کے افعال سے توبہ کر لے اور مستقبل میں اجتناب کر لے؟ برائے مہربانی اس کا حل بتا دیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے میرے بھائی، بہت اچھی بات. اگر آدمی اس طرح کی غلطیاں کرتا رہا، رب بھی اسے یہ ہوگی تنبیہ، اور وہ جاگ اٹھا کہ میں کیوں غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں، ایک دن اللہ کے یہاں جانا. تو یہ حرام مال جو اس نے لیا نا، اگر تو اس کے دینے والے محروم ہیں، بڑی بڑی رشتے لی تھی، بندے بھی زندہ یا اس کے بیٹے، تو واپس کرنا ہی اصل طریقہ، اس سے معافی مانگنا. اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اتنا تو کرے کہ ایک حصہ اس کا، جیسے نا صحابہ کرام کو آپ نے غلطیوں پر جو جنگ تبوک سے رہ گئے تو پھر انہوں نے کہا ہم نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا، اسی نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا، ہم رہ گئے جہاد میں جانے سے. تو آپ نے فرمایا نہیں، تیسرے حصے تک. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر تیسرے حصے تک اپنی اس کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دے دینا غریبوں مسکینوں کو تو شاید معافی کا سامان ہو جائے. مولانا صاحب تارک نماز کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ جو لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں تمام ہفتے کی نمازیں چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہ خیال بھی موجود ہے، امت کے بڑے بڑے لوگ اس کے قائل رہے، کچھ حدیث کے الفاظ جو ظاہر ہیں وہ بھی ساتھ دیتے ہیں.
کہ نماز چھوڑنے والا مشرک ہی ہے نا، یہ کافر ہے، مگر اس کو لفظی معنوں میں امت نے نہیں لیا. تھوڑے لوگ قائل ہوئے کہ سچ مچ مرتد ہو گیا. باقی حالانکہ حنبلی ہیں، ابن قدامہ المغنی جیسی قیمتی کتاب لکھی، انہوں نے ایک الگ فصل لکھی کہ نہیں ہمارا یہ تشدد ہے نا کہ وہ کافر ہے اور اس کا جنازہ نہ پڑھو، مسلمان یہ نہیں کسی نے کیا. شروع سے نمازیں چھوڑنے والے بھی امت میں رہیں، کوتاہیاں کرنے والے، منکر نہ ہو جائے فرضیت کا، سرے سے یہ نہ کہا کہ کوئی فرض نہیں نماز، یہ کیا ہے، پھر تو کافر ہی ہو گیا نا. ورنہ اگر قصور مانتا ہے، اعتراف کرتا کہ میری کوتاہی ہے، نمازیں تو 5 ہیں، کبھی کبھی پڑھ بھی لیتا، تو صحیح یہی ہے کہ اس کو نا اسلام سے نکل جانے والا کافر نہیں کہنا چاہیے، مسلمان ہی ہے. مگر یہ بات جو ہے نا مسلمان کے شایع نشان نہیں، کافروں جیسی. جس حدیث میں ہے نا کہ جو یہ کرے وہ کافر ہو گیا، اس سے مراد یہی لیا کرے، سارے نیک لوگوں نے ایسا لیا کہ اس کا یہ فعل جو ہے نا کافروں والا، مگر وہ خود کافر ہو گیا نہیں. حرکت اس کی جو نا اس کی شان کے لائق نہیں، مسلم ہوتے توبہ کرے. مہوش پاکستان سے پوچھتی ہیں کہ کیا قرآن کریم کی صورتیں خاص ترتیب سے یاد کر کے پڑھنی چاہیے یا انہیں بے ترتیب بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ نماز میں یا آگے پیچھے اگر آپ قرآن مجید کی صورتیں مختلف مقاموں سے پڑھنا چاہیں، آگے کی پہلے پڑھ لیں، پیچھے والی پہلے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی پر باب باندھا کہ ایک صورت پڑھ لی، مثلا جب نماز ہی پڑھ رہا آدمی تو حنف ابن قیس کا کہ انہوں نے پہلے سورہ نحل پڑھی اور پھر سورہ یوسف پڑھی دوسری رکعت میں، حالانکہ یہ سورہ یوسف جو ہے 4-5 صورتیں پہلے اس سے، تو یہ کوئی ترتیب لازم نہیں. بھول جائے کہ پہلی رکعت میں کہاں سے پڑھا تھا اور اب کہاں، پہلی رکعت کی قرات پہلی کے ساتھ ختم ہو گئی، آگے پیچھے جہاں سے جی چاہے. کبھی کہتے ہیں اگر چھوڑ کر پڑھے 2 یا زیادہ صورتیں چھوڑ کر اگلی پڑھے، یہ ساری پابندیاں اپنی طرف سے بنائی ہیں، بلا جھجک جہاں سے چاہے قرآن مجید پڑھ لے، نماز ٹھیک ہے. یاد کرنے میں بھی کوئی ترتیب لازم نہیں، البتہ کوئی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید سنا رہا پھر تو صحیح طریقے سے ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں مجھے کسی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دو چاہے 1 تولہ سونا پر ہی کیوں نہ ہو، آیا زکوٰۃ 1 تولہ سونا پر واجب ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کا جو ہے نا سونے کا نصاب وہ 7.5 تولے ہے یا اس سے زیادہ، اس سے کم پر نہیں پڑتی. اسی طرح چاندی 52.5 تولہ ہوگی یا اس سے زیادہ پھر پڑے گی پھر سب پر. اگر 7.5 تولہ ہو گیا تو پھر معافی نہیں، شروع سے لے کر سب تک سب پر ہوگی. مگر نصاب سے کم ہو پھر کوئی نہیں. 7.5 تولہ سونا کا نصاب. وسیم اختر پاکستان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج صحیح نہیں، جبکہ ایک سورہ میں رسول خدا کے لیے ان کی کزنز حلال اور جائز قرار دی گئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس آیت میں خطاب رسول خدا سے ہے، عام مومنین سے نہیں. یہ ڈاکٹروں کی باتیں جو ہے نا کزن میرج کے اثرات یہ ہوتے افراد سب غلط ہیں. بالکل قریبی رشتوں میں لوگوں نے نکاح کیے ہیں، حضور علیہ السلام نے کیے، اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے وہ خاص ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ ان کی بات نہیں درست ہے. وہاں جو کہا گیا نا رسول اللہ کو کہ صرف آپ کے لیے حلال ہے، وہاں پھپھی زاد یا چاچوں کی بیٹیاں یا خالاؤں کی بیٹیاں، حضور پر یہ پابندی تھی، یہ خالہ وغیرہ کی بات نہیں بیٹیوں کی. اس میں تھا کہ جو تیرے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے لیے، ان میں سے عام بے شک پھپھی کی بیٹی یا چچا کی سب کے لیے جائز ہے، حضور کے لیے بھی جائز ہے. مگر حضور کے لیے دائرہ تنگ ہو گیا کہ یہ رشتے جو ان میں سے وہ جو ہجرت جس نے آپ کے ساتھ مہاجر جو ہونا وہ پھپھی اور خالہ کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہے. اور یہ کہا مسلمانوں پر یہ پابندی نہیں، وہ بے شک ہجرت کی اور تو یہ کزن میرج نہیں روکی، صرف حضور کے لیے دائرہ تنگ کیا کہ رسول اللہ کا گھر ہے، دین کا مرکز ہے، یہاں ایسی عورتیں نہیں آنی چاہیے جو دین برباد کریں. اسی لیے آپ پہلے کتاب عورتوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے تھے. یہ خالاؤں اور پھپھیوں کی بیٹیاں بھی کہا مومن اور ہجرت کی انہوں نے، یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، یہاں کی ثالثی آ گئی تو سارا تباہ کر کے رکھ دی. اور کوئی بات ہے. ایک نوجوان پوچھتے ہیں کیا مسلمانوں کو مذہبی جھگڑے چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کے حصول کی طرف نہیں آ جانا چاہیے؟ یہی مسلمانوں کو عروج دے گا اور زوال سے نکالے گی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم ہی دراصل مسلمانوں کو عروج پر لے جا سکتی ہے؟ وہ جو بات تھی نا چچاؤں کی بیٹیاں سارے، وہ میں سورہ احزاب میں سے پڑھ دوں کہ آپ کے لیے جو بیویاں حلال کی بتایا، جن کے مہر آپ نے دیے ہیں، جو لوڑیاں آئیں، وہ بنات امے کا، وہ بنات امات کا، وہ بنات خالے کا، بنات خالات کا،
تیرے چچا کی بیٹیاں، تیری پھپھیوں کی بیٹیاں، تیری خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹیاں، تیری خالوں کی بیٹیاں، یہ وہ حلال ہے ان میں سے اللہ تی ہاجر نامات، جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت. آپ کو قرآن نہیں دیا دائرہ تنگ کر دیا. ہم کرتے رہے رشتے میں تو کوئی نہیں، ہمارے لیے سب حلال ہی حلال. ختم ہو گیا. نہیں مولانا، اس میں ابھی ایک چیز چلو لگتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ریاست کا کام ہے، ہر فرد کا کام ہے یا ریاست کا؟ کیا لوگ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا عورتیں پردہ اور مرد داڑھی رکھ لیں اور اسی طرح زندگی گزاریں اور ریاست کو اپنا کام کرنے دیں، یہ نظریہ صحیح ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل جیسے چراغ کا کام ہے نا کہ روشنی دے. اگر کوئی چیز میٹھی اور شیرینی ہے جہاں ملائی جائے ان سے مٹھاس پیدا کرے. اسی طرح کلمہ گو کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، خوشبو اس کی مہکے. اگر مسلم ہے مگر برائی سے نہیں روکتا تو نہیں، اسلام اس کا جو ہے نا وہ کمزور ہے. آپ نے جو درجے گنے کہ ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے، آخر میں دل میں برا جاننا، یہ بھی ختم ہو جائے تو پھر تو رائی ایمان کی بھی نہیں. تو اصل میں تو یہی ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں جتنی استطاعت، علم بھی ہو پورا کہ جانتا ہو آدمی کہ باقی دین میں جائز نجائز کیا. جاہل نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، کہیں ایسی باتیں نہ لوگوں کو سکھانا شروع جو خود ہی دین نہیں. علم ہونا چاہیے، پڑھ کر ہو یا کسی عالم سے سیکھ کر، پہلے اس معاملہ میں خود علم حاصل کرے، پھر جہاں تک پہنچا سکتا پہنچائے. کوئی عمل کرے نہ کرے اس کا کام ہے بتاتا چلا جائے. باقی ریاست کی ذمہ داری تو جو ہے سورہ حج میں اعلان کی کہ مسلمانوں کا ہم اقتدار بخشیں تو ان کا کام ہے نمازوں کا انتظام کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے محکمہ قائم کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. اگر حکومت اس طرف توجہ کرے تو اصل کام تو اسی کے کرنے کا، مگر سارے کام حکومت نہیں کرے. میرے ساتھ ایک دوست ہے وہ غلط، کیا حکومت کے خلاف میرا کام ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ یہ بات نہیں ٹھیک، آپ اس سے پرہیز کریں. تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، جس کو علم ہے اور وہ بات پہنچا سکتا پہنچائے. نوجوان کا پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ مذہبی جھگڑے چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کے حصول کی طرف نہیں آ جانا چاہیے، کیونکہ دنیاوی تعلیم ہی مسلمانوں کو روز دے سکتی ہے، زوال سے یہی چیز نکال سکتی ہے. یہ خیال کس طریقے سے؟ دنیاوی تعلیم جو ہے نا یہ بھی مسلمان کے لیے بالکل لازم ہے کہ دنیا کے لیے یہی ہے حاکم قربا خلیفۃ اللہ. اس لیے یہ علوم بھی سارے سیکھنے چاہیے. مگر اس کا پہلا جو ہے نا جھگڑے چھوڑ کر، جھگڑے تو نہیں ہر جگہ، کوئی علم بھی پڑھے نا ہم اس میں کئی تھیوریاں، کسی کا کوئی خیال ہے کسی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. دین کو بھی حق دینا چاہیے کہ اس میں مگر علماء ہیں، دانشور ہیں، ان کی رائے مختلف ہو گئی ہیں. عربی عبارت اس کے سمجھنے میں کئی ترجمے جو ہو سکتے تو کیوں گھبراتے ہیں. میرے جو فارسی اردو کے استاد تھے اللہ تعالیٰ انہوں نے فرہم کرے، بڑے قابل تھے، مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک دن بات سنائی بڑی پتہ کی، سب لوگ پلے باندھے، جھگڑے ختم ہوں گے کہ غنی کنجاہی ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک مثنوی لکھی. وہ مثنوی ان کی زندگی میں اتنی مقبول ہو گئی کہ مسجدوں میں جو لوگ بچوں کو درس دیتے وہ مثنوی پڑھاتے. تو غنی ایک دن ایسے مقام پر اس کو رہنا پڑ گیا رات کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے. اب نماز فجر کے بعد مولوی صاحب درس دینے لگے اسی کی مثنوی کا، تو انہوں نے ایک شعر کے 17 معنی بیان کیے کہ یہ بھی بنتا یہ بھی بنتا. اب غنی سنتا رہا اور حیران کہ میرے دماغ میں یہ معنی نہیں آئے تھے جو یہ عالم بیان کر بنتے تھے وہ زبان کے لحاظ سے. جب لوگ چلے گئے اور مولانا رہ گئے تو غنی جا کر ملا، اس نے کہا مولانا میں ہی وہ غنی کنجاہی ہوں جس نے یہ مثنوی لکھی. میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا کہ آپ نے اس شعر کے 17 معنی بیان کیے، اور میں سوچتا رہا کہ واقعی وہ تکلف نہیں تھا، بنتے بھی تھے. مگر آپ یقین جانیں میری مراد ان 17 میں سے ایک بھی نہیں، میری مراد یہ معنی تھی 18. تو اس لیے المعنی فی بطن شاعر، اللہ رسول کی بات سمجھنے میں اگر اس طرح اختلاف ہو جائے، ہو دیانتداری سے، فساد نہ ڈالیں امت میں، نہ کسی کو کافر بے دین کہیں. آپ نے جو صحیح سمجھا ہے اس کو کہیں مجھے تو اللہ رسول کی بات سمجھ آئی. تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ ہم دو کریموں کے درمیان کھڑے ہیں، اللہ کریم ہے، محمد رسول اللہ کریم. سارے ہمیں اپنے دامن میں لے لیں گے. نیت نیک کرو، حضور کی امت کو ٹکڑے نہ کرو. یہ کافر رب دین کہہ کر ایک دوسرے پر جو بم برسا رہے اس سے توبہ کرو. صحابہ کرام کے دور سے یہ شیعہ، یہ خارجی
سارے گروہ اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہو گئے، چلے آ رہے ہیں، مگر سارے امت جو ہے نا ایک دوسرے کو مسلم سمجھتی رہی۔ کتنی بڑی بات ہے جو امام شوکانی رحمۃ اللہ نے خطابی کے حوالے سے لکھی کہ خوارج اپنی پوری ضلالت کے باوجود بہت گمراہ، سوائے حضرت ابو بکر عمر کے بعد والوں کو انہوں نے رگڑا لگا دیا کہ جو علی سے لڑے ہیں اور بعد میں علی بھی ثالثی کی وجہ سے کافر ہو گئے، علانیہ کافر کہتے ہیں، مگر کہا کہ اتنی گمراہی کے باوجود فرقۃ من فرق المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، ان کو نہ کافر کہنا جائز ہے، نہ ان کے پیچھے نماز چھوڑنی چاہیے، نہ رشتہ ناتا۔ خدا کے لیے یہ امت یہ ہے نا، اس تک میری یہ آواز پہنچائیں کہ اگر سمجھنے میں کچھ اختلاف بھی ہو گیا، دیانتداری پیدا کریں اور اس کی بنا پر گروہ بندی نہ کریں کہ بس وہی ٹھیک ہے جو میرے ساتھ ہے، دوسروں کو بھی حق دیں کہ اگر انہوں نے ایسی تشریح کی ہے جو زبان کے لحاظ سے بنتی ہے، اس کے پاس بھی دلیلیں، تو آپ کیوں جنت کے دروازے پر پہرہ دار بن کے کھڑے ہو گئے؟ جنت بہت کھلی ہے اور انشاءاللہ سارے جائیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جتنے دل میں ہے نا کینے رنج سے اللہ نکال دے گا، یہی سارے بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوئے، چھوڑیں یہ بم برسانے کو اور زائرین کو مارنے کو اور عبادت گاہوں کو تباہ کریں، سب گروہ سے توبہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں کہ جب انہیں گھیر لیا گیا اور وہ نماز پڑھانے سے بھی روک دیے گئے، تو آدمی نے آ کر پوچھا عبید اللہ بن عدی بن الخیار نے کہ ماموں خلیفہ بارک تو آپ ہے، آپ کو فتنے والے لوگ مسجد میں نہیں جانے دیتے، اب ان کا آدمی نماز پڑھاتا، ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اب کیسا امتحان حضرت عثمان رضی کا، جذباتی ہوتے تو کہتے ہاں ایسے بے ایمانوں کے پیچھے کیا نماز، صرف زبانی برا پڑا نہیں کہا، قتل کے لیے آئے تھے، قتل کر بھی دیا۔ آپ نے فرمایا نہ عبید اللہ، نماز ایک بہترین کام ہے جو کوئی آدمی کرتا ہے، اس لیے جب وہ اعلیٰ کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ ہو، جب وہ برے کام کریں گے مجھے کوئی تکلیف دیں گے اس میں ان کا ساتھ نہ دو۔ نماز کا کہا کہ نماز نہ ان سے الگ کرنا، پھر کیا ہوا وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نماز تو نیک کام، صحیح بخاری میں پڑھ۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے کہ تو بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ والے بدعت، اگر اس نے کوئی بدعت نکالی ہے تو اس کا وبال وہ خود ہی قیامت کے دن بھگتے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑنے لگا۔ اور اس کی تشریح میں ابن حجر فرماتے ہیں اس وقت بدعتی بھی یہ نہیں تھے جیسے ہم بریلوی حضرات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت نکالی ہوئی، یہ تو چھوٹی بدعت ہے، کچھ کام ہیں جو ہم کہتے ہیں بدعت ہیں وہ حسنہ کہتے ہیں، وہ عقیدے کی بدعت ہے کہ کوئی خارجی ہو گیا، کوئی رافضی ہو گیا، کوئی ناصبی ہو گیا، کوئی معتزلہ، ان کے بارے میں کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ، اس کی بدعت کا بار اس پر۔ تو اللہ اس امت کی بیڑی سنوار دے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو متحد کرے، یہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کرنا سینوں سے لگائیں۔ علم سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی تیری بات میرے خیال میں درست نہیں، بس یہ کہیں، وہی نہ مجھے آتی نہ کسی اور کوئی نہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی آخری بات، ہو سکتا میری بات غلط ہی۔ کیسی نیک باتیں اللہ کے بندے کہہ گئے، جب ان سے پوچھیں کہ اماموں اتنا جو تم میں اختلاف ہے اس کی حقیقت کیا، وہ کہتے تھے کہ میرے علم کے مطابق میں درستی پر ہوں، میرا جو ہے نا دوسرا مجھ سے اختلاف وہ غلطی پر ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور میں ہی غلطی پر، امکان اس کا میرے خیال میں میری بات درست ہے اس کی غلط ہے، مگر ہو سکتا ہے میری غلط ہو اس کی درست ہے۔ یہ سارے جو ہے نا بالکل معمولی مسائل ہیں جن کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا رکھا۔ خدا کے لیے یار الحدیث اور یہ فعل فقہ اگر یہ یاد ہے کہ جیسے حضور نے کبھی رفع یدین کیا کبھی نہیں، یہ جو نہیں کرتے یہ بھی کرنے لگے۔ کس طرح مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ دوسروں نے چیخ کر کہا اور مولانا شاہ کشمیری نے کہ یار کہاں منسوخ کیا اللہ کے رسول نے رفع یدین، اگر بالفرض آپ کے خیال میں کبھی چھوڑا بھی ہے تو سنت کا یہی حال ہوتا ہے کہ سنت جو ہے چھوڑی بھی جا سکتی، کبھی وہ فرض سے نہیں نہ ہوتی۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ بند ہو گیا یہ بھی جھوٹ بول دی، اور جو کہتے ہیں جو نہیں کرتا اس کی نماز بھی غلط ہے، ساری امت کرتی بھی آئی نہیں کرتی آئی۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہے محدثین کا، ان کا یہ طریقہ تھا، کسی نماز میں کر لیتے تھے رفع یدین، کسی میں نہیں کرتے، اور میں خود اس طرح کرتا ہوں، مجھے کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں، نہ کوئی تحفظ ہے کہ رفع یدین سے بھی نماز سنت ہے، چھوڑ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو خدا کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پارا پارا نہ کریں، اس کی حالت پر رحم کریں۔ اگر کوئی بیٹا نالائق، ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، کچھ بچے اگر نالائق بھی ہوں تو اس کے بیٹا ہونے سے تو نہیں نکل جاتے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں اگر امت میں کچھ گروہ غلطیاں کر رہے ہیں تو نالائق بچے ہیں، مگر وہ حضور کے بیٹے ہیں، ازواج امہاتہم، حضور کی بیویاں مائیں امت کی، حضور والد ہیں۔ تو ایسے امت سے مرحومہ پر رحم کرو،
اس کو تباہ نہ کرو. ہاں اللہ کے رسول کا رشتہ خیال میں لا کر کے ان کا نام لیتے ہیں. جو ہندو ہیں عیسائی یہودی وغیرہ وہ کتنے دور ہیں, وہ معاذ اللہ حضور کو کذاب اور کچھ نہ کچھ بکتے ہیں. یہ ایسا تو نہیں کہتے, جانیں قربان کر رہے ہیں حضور پر ایک دوسرے سے بڑھ کر, تو کیوں ان بیچاروں کے پیچھے پڑے ہوئے. مسلم مانو, سب کا احترام کرو, سب کی کتابیں پڑھو اور ان سے اچھی باتیں لے لو. انہی دنوں میں آپ کو ایک مسئلے کی بات بتاؤں کہ ایک جج صاحب سیشن جج ہے, وہ ملنے کے لیے مجھے آئے اور ایک فتویٰ بھی دے گا کہ آپ نے یہ لکھ کر دینا, آج میں لکھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا شیعہ حضرات ہم طواف النساء کرتے ہیں. ایک طواف اس لیے سے کرتے ہیں بعد میں کہ عورتیں حلال ہو جائیں. جب تک وہ طواف النساء نہ کیا جائے ہمیں یہی بتایا گیا کہ پھر قیامت تک اس کی بیوی اس پر حرام ہے. اس لیے یہ سنی طواف النساء نہیں کرتے, آ جاتے ہیں. اور میں نے کہا طواف النساء نہیں کرتے, طواف الوداع کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں کہ آخر میں مکعبہ سے بچھڑ گئے. شیعہ عالموں نے خود ہی مانا کہ جب ایک طواف انہوں نے فرض حج کے بعد کر لیا جیسے کہ طواف الوداع, تو کام تو بن گیا. اگر نہ کرتے سرے سے ویسے ہی آ جاتے عید کے دن کے طواف کے بعد, پھر ہماری بات ہوتی طواف النساء والی, چلو جو بھی تمہاری شکایت. مگر جب انہوں نے طواف الوداع کر لیا تو وہ طواف النساء کا مقام ہو گیا. بڑے بڑے شیعہ انہوں نے بڑے خوش ہوئے. اور میرے پاس ایک کتاب تھی جو بڑی محنت سے لی تھی, بچے ہی مجھے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لائے, مولانا محمد حسین صاحب کے مکتبہ الفقہ علی المذاہب الخمسہ. عبد الرحمن الزیری نے تو لکھی ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ, 4 مذہبوں کی لکھی, چاروں کے بڑے مختبی قول نقل کیے ہیں, بہت اچھا خلاصہ بنا دی. اب اس نے محمد جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بنائی اور 33 سال لگے اس کو. ساری سنیوں کی کتابیں کنگالی کہ پکا قول ان کا کیا, اور اپنی شیعوں کی, اور اس کے بعد اس نے کتاب بنائی الفقہ علی المذاہب الخمسہ. 5 مذہبوں میں فقہ کیا اکٹھے آتے جاتے ہیں. حنفی کیا کہتے ہیں, شافعی, مالکی, حنبلی اور جعفری کیا کہتے ہیں. تو پھر مجھ سے لے گئے کہ میں اس کا فوٹو اسٹیٹ کرا کر, پڑھے لکھے آدمی, تو پھر آپ کو نا ملازم بھی آئے گا, فتویٰ لے جائے گا, یہ کتاب بھی واپس کر دے. تو اللہ کے لیے ایک دوسرے کا پڑھو. بہت موتی ہے بکھرے ہوئے ہر جگہ. امام محمد ابو زہرا جو زمانے میں فقہ میں اتھارٹی تھے, وہ کہتے ہیں جب ہم پڑھا کرتے فقہ تو ہمارے جو شیخ تھے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ, وہ کئی مرتبہ نا بحث کے دوران کہتے کہ امامیہ کا یہ قول ہے. اب ہم نے جو کتابیں پڑھی تو اس میں تو امامیہ کا ذکر ہی نہیں تھا. تو ایک دن میں پوچھا استاد یہ کون امامیہ جس کا, انہوں نے بیٹا یہ ایک مشکل گروہ ہے امت کا جس کے پاس دفتر ہے علم کے, فقہ کے, حدیثوں کے, تفسیروں کے. اس لیے یہ لوگوں نے کیوں دیواریں کھڑی کی کہ اس کا نہیں ماننا, اس کا نہیں, سب کا پڑھو. پھر انشاءاللہ امت کو جتنے مسائل درپیش ہیں نا, اور یہ حیران ہوتے ہیں لوگ کہ اس کا کیا حل ہو جائے گا. مجھے یاد آتے ہیں شیخ شلتوت رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے, جامعہ ازہر کے شیخ تھے. جب یہ بات آئی کہ عورت قتل ہو جائے اس کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہے, اگر خون باپ پر فیصلہ ہو کہ کتنی رقم دے کر صلح ہوتی ہے, مرد کی دگنی ہے عورت کی آدھی. اب اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یار عورت بیچاری جو اس کو گھٹیا ہی سمجھانا تم نے کہ اس کی آدھی. تو شیخ نے کہا کہ ابن علیہ اور فلاں جو ہے نا, بے شک امت کے لوگ کہتے ہیں ان کا قول شاذ ہے, مگر ان کا شاذ قول ہی ٹھیک ہے کہ عورت اور مرد کی دیت جو برابر ہے, کوئی فرق نہیں. اگر قتل عورت کو کیا تب بھی اتنی دینی پڑے گی. انہوں نے کہا یار ہم نے اسلام کا دفاع کرنا کسی ایک گروہ کا نہیں, ایک گروہ پر جمع ہے, اسلام پر اعتراض ہے, کیا فائدہ. اور کوئی نص قرآن میں اور حدیث میں نہیں, سب کمزور باتیں ہیں کہ آدھی عورت کی دیت. اس لیے اگر وہ ابن علیہ اور اسام وغیرہ کہہ گئے کہ برابر ہی ہے, اتنے بڑے بڑے عالم, ان کی بات لے لو تاکہ لوگ جو ہے کہ یہ اعتراض دفع کہ اسلام فرق کرتا. تو یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ امت کا پڑھو سب کا. انشاءاللہ تم یہاں یہی دیکھو گے گلستہ ہے جس میں طرح طرح کے پھول ہیں اور ذوق مرحوم کی بات ہے, گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف. لوگ پریشان ہوتے اختلاف کیا یار, عالموں کی رائے ہے, سمجھ ہے, اس سے بہت کچھ ملتا ہے. کسی سے کوئی بات سمجھ میں آئی, کسی اگر کوئی غلطی بھی ہوگی پھر کیا ہوا, وہ نبی تو نہیں تھی. یہ دیواریں جو کھڑی کر دی نا کہ ہم نے شیعوں کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا, دیوبندیوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب کو نہیں لگانا. انہی دنوں میں ایک موت کا موقع پر گیا, انہوں نے بلایا تھا, میں نے بیان کیا. اب میں نے کہا یار یہ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا اور گھر والے کھانا پکا کر کھلاتے ہیں, یہ اللہ کے رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں حضرت جریر کہ لوگوں کا اجتماع میت والے کے پاس اور ان کا کھانا پکا کر کھلانا, اس کو ہم جاہلیت اور کفر کی رسم شمار کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں ہاں یہ کھانا ہمارے لیے حرام. میں نے کہا یار آگے پیچھے ولیمہ بیٹے کا کرے, عقیقہ کرے, سارے کھاؤ پی. یہ جس کا مر گیا اس غریب کو تو چاہیے کہ دوسرے لوگ کھانا پکا کر اس کے گھر بھیجیں. الٹا تم برادری اتنی اکٹھی ہو جاتی ہو جھاڑتے اس کو. اب بریلوی حضرات کو ہی چاہیے کہ یہ مسئلہ پھیلائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جلی الصوت لینا یہ دعوت بات, آدھا رسالہ عربی میں سوالوں کے جواب دیے, آدھا اردو میں. اسی پر لکھا کہ لعنت در لعنت سمیت موت پر تم دعوتیں اڑاتے اور اس کا گھر اجاڑتے ہو. یہ خوشی کا کوئی موقع ہے؟ پورا رسالہ جلی الصوت کہ میں بلند آواز سے اعلان کرتا ہوں کہ جن کا فوت ہو جائے ان کے گھر سے دعوت کھانا ناجائز ہے, منع. تو دین تو سب لوگوں کے پاس ہے, پڑھنے سے پتہ چلتا. مولانا صاحب ایک نوجوان کا سوال ہے, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ امامہ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی رائے کیا ہے؟ اس بارے میں پہلی بات تو یہ کہ امامہ جو ہے نا, اس کی فضیلت میں جو لوگوں نے روایتیں کر دی نا کہ امامے سے اتنا ثواب نماز کا بڑھ جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ تو آپ سمجھ لیں سرے سے پورا چیپٹر جو نا بے بنیاد روایتیں. کوئی حضور نے امامہ کا ثواب نہیں بیان فرمایا, جو بیان کرتے ہیں غلط بات. یہ سنت نہیں عادت. جس علاقے میں رواج تھا باندھنے کا وہ ٹھیک ہے کرے, اس کو کہے نا کوئی امامہ ہی ثواب ہے, یہ بات نہیں. عادت کو سنت بنانا یہ دین میں اضافہ ہے. عربوں کا طریقہ ہے, خاص قسم کی کھجوروں کی بنی چپل پہنتے تھے یا کرتا گھنڈیاں والا پہنتے, یہ ساری امت کے لیے کوئی دین بن گیا. فرق کیا کریں سنت میں اور عادت میں. جو وہاں کے رواج تھے مسلم سے غیر مسلم سب کرتے تھے, وہ کیوں دین بنے؟ جو آپ نے ثواب کے لیے چیزیں بتائیں نبی ہونے کی چیزیں, نبی نہ ہوتے تو پہلے بھی کرتے تھے عرب, وہ چیزیں نہیں دیں. تو امامہ وغیرہ کوئی دین نہیں. باقی باندھے تو پھر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تحت الحنک باندھے. اگر باندھ رہی ہے تو عربوں کا طریقہ ایک پلڑا جو ہے نا ادھر لا کر گلے کے نیچے سے پھر کندھے پر ڈالے, نیچے سے نا گلے پہ لپیٹ کر وہ ادھر پھینکتے بھی, ایک اوپر ہی رہے گا. یہ تحت الحنک کہلاتا. وہ کہتے ہیں اگر باندھنی ہے تو پھر عربوں کی طرح باندھو تحت الحنک. آخری سوال محترمہ ہنا پوچھتی ہیں, مولانا صاحب میرے والدین رسم کل برسی چہل میں زبردستی شرکت کا کہتے ہیں, میں ان رسومات کو نہیں مانتی, ایسی صورت میں کیا کروں؟ نہیں, آپ نے رسومات کو مانے, اور ابا امی اگر اس پر اصرار کرتے ہیں تو ان کی بھی غلطی ہے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ بیٹے بیٹیاں ان بات میں ان کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کاموں میں نا ابا امی کی بات مانو جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے, وہ دین نہیں بیچارے جانتے. باقی بے ادبی نہیں کرنی, احترام میں کمی نہیں کرنی, میل جوڑ کرنا, خدمت کرتے رہنا. اور اگر اس موقع پر بھی شرکت آپ کر رہے کہ والدین کی کہنے کی بات جائیں, مگر وہاں موقع ملے تو اپنی بات پہنچائیں کہ دین میں یہ باتیں کوئی نہیں. چلو آپ کی طرف سے فریضہ کام پہ دین ادا ہو جائے کہ دین کا آپ نے پہنچا دیا. کہیں میں ابا جی کوئی آپ کی خوشیوں یا غمیوں میں شریک ہونے سے دلچسپی نہیں, مگر یہ کوئی نہیں دین میں. رسول کریم علیہ السلام نے اور صحابہ نے جو کچھ کیا سب ریکارڈ پر ہے. کہیں سے کوئی بتائے کہ حضور کے بعد لوگوں نے یہ کی, آپ نے یہ باتیں کی, اگر نہیں کی تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ان سوالات کے جواب دیے. اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کے لیے سے اجازت چاہتے ہیں. بس آخر میں جہاں جہاں میرے بہن بھائی بیٹھے جو سوال بھیجتے ہیں, جو سن رہے ہیں, میں جیسے شورش کاشمیری مرحوم سے ان کو ایک خط لکھا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے, تو صرف ایک اس میں شعر لکھا ہوا تھا, عزیزی شورش باغ روح کیا ساگ رہے وفا مستان, سلام ہے ماں برسان ہے ہر کجا. جو جہاں بیٹھا ہوا نا اور محبت دین کی وجہ سے کر رہا مجھ سے اور دین کے بارے میں پوچھتا, میری طرف سے ان سب تک سلام پہنچے. میں ان سب کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے, دنیا اور آخرت سوارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.